انسان کہتا ہے یار سب سے آگے میں جاؤں نا. اسلام نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں بڑے بنو, یہ سب کیا ہے, فنا ہونے والی چیزیں ہیں, فنا ہونے والی. بھائی خدا کی قسم اتنی تسلی ہوتی ہے آپ کا کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے. دفتروں میں جو پجامے کھینچے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے, میں نے ہر جگہ ٹائم گزارا, میں نے دفتروں میں بھی ٹائم گزارا, میں نے جاب بھی کی ہے, اسکولوں میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, جاب بھی کی ہے. مجھے پتا ہے سب ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچ رہے ہوتے ہیں باس کے سامنے. آج ایک بندہ نے بتایا کہ میرا چلتا پھرتا کاروبار دوستوں نے تباہ کیا ہے, جو میرے پارٹنر تھا اس کو میرے خلاف بدگمان کر کر کے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات, کیونکہ کسی کو پھولتا ہوا دیکھتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا بلی پارٹنرشپ چل رہی تھی اعتماد کی بیس پہ, جب دیکھا کہ یہ دوست تو بہت آگے جا رہا ہے تو اس کے پارٹنر کو جا کے اس کے خلاف بدگمان کرنا شروع کر دیا. پارٹنر کا بزنس بھی گیا اور الحمدللہ اس کا بزنس بھی گیا. وجہ کیا ہے, انسان کہتا ہے یار سب سے آگے میں جاؤں نا, اس کا کیوں بزنس چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جتنے دنیا دار لوگ ہیں ان میں حسد کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جن میں یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں ان میں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ, کیونکہ ان کا تو ہدف ہی دنیا میں نام پیدا کرنا اور عزت کمانا ہے. جس کا ہدف ہی نام اور عزت ہو وہ دوسرے کی عزت دیکھ کے کیسے خوش ہوگا. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں سب سے آگے چلا جاؤں تو دوسرا آگے جائے گا تو وہ تو اس کا جو مقصد پیدائش تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا نا. کوئی اپنے ہدف اور ویژن پہ کمپرومائز کرتا ہے تو غلط چیز کو ہدف بنا لیا نا. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے مقصد اور ہدف پہ کمپرومائز تھوڑی کرتا ہے. آج موٹیویشنل اسپیکر یہی سکھا رہے ہیں سب سے زیادہ سپیریئر بنو. اسلام نے فلسفے کو جڑ سے اکھاڑ دیا بھائی. اسلام نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں بڑے بنو, یہ سب کیا ہے, فنا ہونے والی چیزیں, فنا ہونے والی. تو جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اپنے ساتھ والے کو رسپیکٹ دے گا, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ خدا کی قسم اتنی تسلی ہوتی ہے آپ کا کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے. تو جو دنیا پرست ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کہے گا یار یہ کیا, وہ کیا ہے, یہ کیا عزت اس کی زیادہ, محنت میری زیادہ ہے, کم وقت پیسہ بھی یہ زیادہ کما رہا ہے, عزت بھی یہ زیادہ کما رہا ہے. وہ جل جل کے اور ڈپریشن میں جائے گا. قرآن نے کتنی بہترین مثال دی ہے قارون کی. دیکھو آپ کا کوئی دوست ترقی کر کے قارون سے زیادہ مالدار نہیں بن سکتا. جن لوگوں کو بھی اپنے دوستوں سے جیلس ہو رہے ہیں نا ان کے لیے خصوصی بات کر رہا ہوں. یہ حسد ہر جگہ ہوتا ہے, صرف یہ دفتروں میں نہیں, مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, قاریوں میں بھی. ایک قاری خوبصورت آواز میں تلاوت, دوسرا آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھی, یہ والے قاری کو ہوگی بھائی یہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے, اللہ کرے اس کے گلے میں. سب قاریوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یار یہ تو زیادہ گلوکاروں میں ہوتا ہے, یار یہ تو مجھ سے بھی اچھا گا لیتا ہے. اوپر سے بول رہا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور عزت دے, اندر کے کم بخت, اللہ کرے تیرے کو گلے کا کینسر ہو, میری تو ساری دکان کئی. یہ نیچرل, جب دنیا ہی مقصد ہوگی تو پھر یہ نیچرل ہے. جس کا مقصد ہی دنیا پرستی ہے تو پھر کیا ہی ہے, یہ نیچرل ہے. پھر حسد اس وقت تک خدا کی قسم ختم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ مقصد آخرت کو نہ بناؤ. آخرت ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے ایسی کی تیسی. تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا, آپ کا دوست ترقی کر کر کے قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, قارون سے زیادہ عزت دار بن سکتا ہے. قرآن کہہ رہے قارون کو ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے یا لوگوں کے پاس ہوتی تھی. اتنے خزانے تھے, چابیوں کے لیے اس نے ملازمین رکھے. پہلے تھم بم کا سیٹ اپ نہیں تھا نا. ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو بھی فرینڈ ہے وہ قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں کبھی مدرسے میں گیا, میں نے دیکھا یار میں محنت کر رہا ہوں, دوسرا طالب علم محنت نہیں کر رہا لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گیا, کیا خیال ہے؟ بہت آگے نکل گیا, بہت آگے چلا گیا, تو ایک دم انسان کو جذبات ہوتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دفتر میں گئے, ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں, آپ ترقی نہیں کر پا رہے, آپ پرانے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے, نیا آیا وہ آگے نکل گیا, کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا. تو اس کا آسان حل, فوراً سوچا کرو یہ کمبخت قارون سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے قارون کی مثال دے کے ہمارے لیے تو ٹینشن قیامت تک کے لیے ختم کر دی. قیامت تک کے لیے ٹینشن کیا کر دی, ختم. کسی کی ترقی سے بالکل بھی جلنے کی کوشش مت کرو. کمبخت آنا قبر میں ہی ہے, اس نے جانا کہاں ہے, قبر میں. جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی کیڑے تمہاری لاش پہ. انجام سب کا کیا ہے, سیم. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کو لگا آپ کا دوست اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اب غم ہوگا نا یار یہ تو جیت گیا. لیکن آگے جہاں لائن ہے, جہاں دوڑ ختم ہو رہی ہے, جو لائن ہے جیتنے کی, اس کے آگے ہے گہری کھائی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جیتے گا, جیتے ہی اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا, گہری کھائی. جہاں ہڈی پسلی
ایک ہو چکی ہوگی اس کی، تو پھر آپ اس کے جیتنے پہ غم کرو گے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس لائن کے بعد میرے لیے بھی کھائی ہے، اس کے لیے بھی گہری کھائی ہے، دونوں نے جا کے ہڈی پسلی ایک، تو کیا جیت اور کیا ہار۔